لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین، حج کا تربیتی سلسلہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ حج کتنی قسم کا ہوتا ہے. حج بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک حج افراد. حج افراد اس حج کو کہا جاتا ہے جس میں صرف حج ہو، عمرہ نہ ہو. صرف حج جو کیا جاتا ہے وہ حج افراد ہے. حج افراد کی 2 خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں عمرہ نہیں ہوتا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قربانی فرض نہیں ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اپنی خوشی سے تو کر سکتا ہے، لیکن فرض نہیں ہے. یہ حج کی پہلی قسم ہے کہ صرف حج افراد. حج کی دوسری قسم حج تمتع ہے، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں. حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. ان مہینوں میں آپ عمرہ کریں، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ وہاں مکے میں ہی ٹھہرے رہیں، اور حج جب آ جائے تو حج کا احرام باندھ کر آپ حج کر لیں. یعنی پہلے عمرہ کیا جائے حج کے مہینوں میں، پھر عمرے کے اعمال سے فارغ ہو جائے، پھر بندہ حلال ہو جائے. چونکہ اس کے بعد انتظار کرے کہ 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہو تو وہ حج کا احرام باندھ کر آگے حج کر لے. اس ایک سفر کے وقت، جو ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں، اور عمرے کے بعد بندہ حلال ہو جاتا ہے، کپڑے وغیرہ پہن لیتا ہے، اور پھر دوبارہ احرام باندھتا ہے حج کے لیے 8 ذی الحجہ کو، اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے. یعنی ایسا حج جس میں پہلے عمرہ ہو حج کے مہینوں میں، اور اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد حاجی وہیں مقیم رہے، ٹھیک ہے، مکہ میں، اور 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے اور حج کے اعمال مکمل کرے. یہ حج تمتع ہے، کیونکہ اس میں تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو حاجی کیونکہ عمرے کے بعد حج سے پہلے کے دورانیے میں، عمرے کے بعد حاجی فائدہ اٹھاتا ہے، خوشبو وغیرہ لگا لیتا ہے، کپڑے پہن لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کے لیے حلال ہوتی ہے جو احرام میں پابندی تھی. تو اس تمتع وہ فائدہ اٹھانا، اس لیے اس کو تمتع کہا جاتا ہے کہ عمرے کے بعد حلال ہو گیا بندہ، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا. یہ حج تمتع ہے. اس میں قربانی فرض ہے، اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں. پھر 8 ذی الحجہ کو احرام کی دوبارہ باندھنا ہے حج کے لیے. تیسری جو حج کی قسم ہے وہ ہے حج قران. حج قران میں یہ تقریباً تمتع والا ہی عمل ہے کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر بندہ حلال نہیں ہوتا، یعنی بال نہیں کٹوائے گا. عمرہ مکمل، عمرے کے باقی اعمال سارے کر کے پھر بال نہیں کٹوائے گا، صرف بال نہیں کٹوائے گا، اور احرام میں ہی رہے گا، حتیٰ کہ وہ 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کر کے حج مکمل کر لے. یعنی ایک ہی احرام میں، ایک ہی نیت میں حج اور عمرہ دونوں کرنا. پہلے عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد بال نہ کٹوائے، اور احرام میں ہی رہے، احرام نہ کھولے، احرام میں ہی رہے حتیٰ کہ 8 ذی الحجہ داخل ہو جائے. جب 8 ذی الحجہ داخل ہو جائے وہاں سے حج کی نیت کر کے حج مکمل کرے، اور جب حج سے فارغ ہو جائے پھر احرام کھولے. اس کو کہا جاتا ہے حج قران. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کو افضل قرار دیا. تمتع سب سے افضل حج ہے، اس کے بعد قران ہے، اور اس کے بعد افراد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جانور مدینہ سے ہی ساتھ لے گئے تھے، اس لیے جو جانور ساتھ لے کر آتے ہیں ان کے لیے حج قران ہی ہوتا ہے. وہ تب تک احرام سے نہیں نکلتے جب تک حج پورا نہ کر لیں. تو حج قران کا خلاصہ یہ ہوا کہ حج قران میں پہلے تک عمرہ کریں، عمرے کے اعمال کریں، اور بال صرف نہیں کٹوانے، اور احرام میں ہی رہنا ہے
حتیٰ کہ آگے 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہو جائے تو حج کی نیت کر کے حج کے اعمال مکمل کریں. جب حج کے تمام اعمال مکمل ہو جائیں اور احرام سے پھر آپ نکلیں تو وہ حج قران کہلاتا ہے. تو امید ہے کہ ناظرین کو حج کی ان 3 قسموں کا جو ہے اچھی طرح ادراک اور فہم حاصل ہو گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انہ ولی ذلک والقادر علیہ.